22واں پارہ ہے، سورۃ فاطر، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل سورۃ السبا، وہ بھی مکی صورت اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور عمومی طور پر مکی صورت کے اندر 3 قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں: توحید، رسالت اور معاد، یعنی آخرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر بھی بنیادی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں انسان غور اور فکر کر لے تو انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ انسان کے لیے اور اس کائنات کے نظام کے لیے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ اس کائنات کے نظام کو پیدا کرنے میں تنہا کوئی شریک نہیں رکھتا، تو اللہ پاک اس نظام کے چلانے میں بھی تنہا ہے، کوئی شریک نہیں رکھتا۔ انسان پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ دوسری بات، اللہ نے اس کائنات کے نظام کو عبث اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ اللہ جل شانہ نے ایک مقصد کے تحت اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے نظام میں جو اللہ جل شانہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کو اس کائنات کے نظام میں جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد اخروی ایک زندگی ہے جہاں پر اس انسان کو انعام ملے گا۔ اور اگر اس دنیا کے نظام میں کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو آخرت میں پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے آخرت کی زندگی بھی ہے جو کہ یا تو جزا اور یا سزا کا مقام ہے۔ اب دنیا کے اندر انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، لیکن انسان کو اللہ کی مرضی کیسے معلوم ہو، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے، جس کی آخری کڑی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ جل شانہ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ لگا لی کہ اپنی امت کو اللہ جل شانہ کی منشا والی مبارک زندگی سمجھا دیں۔ لیکن دنیا کے اندر پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی جب تشریف لائے تو امتوں نے اپنے اپنے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ایسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو گئی تو کفار مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے رہے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا ہے، اور اصل تو امور کا انجام ہے کہ تمام معاملات اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ ان کو ان کے تکذیب اور جھٹلانے پر اللہ کے ہاں سزا دی جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اب وہ وقت آیا نہیں، اس لیے اب وہ عذاب نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاطر۔ یہ سورۃ فاطر عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ پیدا کرنے والے کے معنی میں آتا ہے۔ ایک فاطر کا لفظ ہے، دوسرا بدیع، قرآن میں بدیع السماوات والارض۔ تیسرا لفظ ہے خالق۔ عام طور پر ہم خالق کا لفظ زیادہ سنتے رہتے ہیں۔ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرے اللہ، اور اس کے لیے ابتدائی طور پر کوئی میٹیریل نہیں ہے کہ کس چیز سے اس کو بنایا جائے،
تو اول وہلت میں اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ جس سبب کو وجود دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فاطر اور خالق۔ اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے فاطر، یا اس کو کہا جاتا ہے بدیع۔ اور جب اس مادے کو اللہ پیدا فرماتے ہیں اور اس سے پھر آگے جو چیز بناتے ہیں تو پھر اس کو خالق کہا جاتا ہے، کہ پہلے اس کے لیے کوئی سبب ہی نہیں تھا، اللہ نے اس سبب کو پیدا فرمایا اور اس سے آگے اس کے نظام کو چلایا۔ تو ابتدا میں انسان پر اس کائنات کے نظام پر کوئی بھی نقشہ نہیں تھا، اللہ نے اس کائنات کے نظام کو وجود عطا فرمایا، زمین پیدا فرما دی، اور اسی مٹی سے اللہ نے پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ اس لیے ایک فاطر کا جو لفظ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں اسی تلاش میں تھا کہ اس کا معنی مجھے سمجھ میں آ جائے۔ تو عمومی طور پر جو بدو لوگ ہیں، اعراب دیہاتی لوگ، وہ عرب کے بنیادی جو الفاظ ہیں عربی زبان کے حوالے سے ان کی حقیقت وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو لوگ عمومی طور پر دیہاتیوں کے پاس جا کے الفاظ پر غور کہ وہ کوئی لفظ کس معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تنواتے رہے میں چلتا رہا تو دو دیہاتیوں کا آپس میں ایک کنویں پر اختلاف تھا۔ تو ایک دیہاتی دعویٰ کر رہا کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتا نہیں کہ یہ میرا ہے، اور یہ جو کھیتی ہے جس کے اندر یہ کنواں ہے یہ میرا۔ اب وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو اچانک ایک کی زبان سے نکل گیا کہ تو کیسے اس کا دعویٰ کر رہا ہے، وَأَنَا فَطَرْتُهَا، اس کو تو میں نے ہی یہاں پر کھودا ہوا ہے، میں نے ہی بنایا ہوا ہے۔ تو فطر کا لفظ جہاں پر میں نے ان کی زبان سے سنا تو میری بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی چیز کے اندر شگاف ڈال کے اس سے کوئی چیز بنانا، یہ ہے فاطر۔ اس لیے چیزوں کے اندر شگاف ڈال کے اس کو پھاڑ کے اس سے کوئی چیز پیدا کر لینا، اس کو اللہ جل شانہ تابع کہتے ہیں فاطر کے ساتھ۔ بہرحال الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، آسمان کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ نے اس کے لیے ایک مادے کو بنایا اور اسی سے آگے آسمان کا نظام چلایا۔ زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ نے اس کے لیے ایک مادے کو بنایا اور اس سے اللہ نے آگے زمین کا نظام چلایا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جو کہ فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، فرشتے پیغام لے کر چلتے رہتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ فرشتے جو کہ پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار والے، کسی کے دو پر، کسی کے تین پر، کسی کے چار پر۔ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جل شانہ اضافہ کرتا ہے مخلوق میں جس کے لیے چاہ لیتا ہے۔ عام مخلوق کے اندر بھی اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہ لیتا ہے اضافہ کر، اس کی استعداد اور صلاحیت کے اندر اضافہ کر۔ انسان ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، کسی کے دماغ زیادہ چلتا رہتا ہے، کسی کا کم چلتا رہتا ہے، کوئی زیادہ بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، کوئی کم بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ بعض کو بعض پر کوئی فضیلت عطا فرماتے ہیں، کوئی اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی اللہ جس کے لیے چاہ لیتے ہیں پروں کو زیادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبریل کو 600 پر عطا کیے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا میں جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھوں۔ تو جبریل نے جب اپنی اصل حالت میں اپنے آپ کو دکھانا چاہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے وہ شکل و صورت عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مرتبہ جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھ چکے ہیں۔ ایک پہلی مرتبہ وحی، اور دوسرے مرتبہ جب معراج کے موقع پہ سدرۃ المنتہا پہ اللہ جل شانہ نے ان کو دکھایا۔ بہرحال اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہ لیتے ہیں مخلوق میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔
آگے اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں اس کائنات کے نظام کو بنانے والے اللہ ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ اس کائنات کے نظام میں اپنی رحمت جس کے لیے کھول دیتا ہے، کوئی اس کے لیے روکنے والا نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ روکے اس کے لیے کوئی بیچنے والا نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ انسانوں کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کائنات میں اگر کسی پر مہربانی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کوئی محروم ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے محروم ہے۔ اس لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جو آپ دینا چاہے اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اللہ جو آپ روکے اس کے لیے کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوشش والے کو اس کی کوشش کوئی نفع نہیں دیتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب رات کو بارش ہو جاتی ہے تو صبح لوگ دو گروپ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہم پر بارش کی گئی، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ فلاں فلاں تارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش کی گئی، یعنی وہ بارش کی نسبت تاروں کی طرف کرتے ہیں، ستاروں کی طرف کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا والے بہت سارے جو نجومی لوگ ہیں دنیا کے نظام کو مختلف سیاروں اور تاروں کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور مہربانی اور نعمت کو ٹکرا دیتے ہیں اور ناشکری کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس کائنات کے نظام میں اپنی رحمت اور مہربانی کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں زندگی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ 4 آیات مبارکہ کے بارے میں بات مجھے یہ بھی ہے کہ میرے پاس جو کچھ آتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، اللہ دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روکے کوئی دے نہیں سکتا۔ بس زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ فلاں کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کام یوں چل رہا ہے میرا نہیں چل رہا، اس کی اولاد تابعدار فرمانبردار اور میری نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے۔ بہرحال وہ هو العزیز الحکیم، وہ غالب زبردست ذات ہے، اس کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں، وہ تو جو کرنا چاہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، روکنے پہ آئے کوئی چھین نہیں سکتا، دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی کسی کو عزت دینا چاہے کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ کسی کو اللہ کامیاب کرنا چاہے پوری دنیا والے نے اس کو ناکام کرنا چاہے ناکام نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ الحکیم اور اس کی ذات حکمت والی ہے، اس کا ہر حکم ہر امر حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے سارے دنیا کے انسانوں، اللہ کی نعمت جو تم پر اللہ کرتے ہیں اس کو یاد کر لو۔ یعنی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، اس کائنات کے نظام میں دیکھو تو صحیح، غور اور فکر تو کر لو کہ تم پر نعمتیں کون برساتا رہتا ہے، یہ نعمتیں کون دیتا ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا بنانے والا جو تمہیں وجود دے، تمہاری اولاد کو وجود دے، تمہارے لیے اس کائنات کے نظام کو وجود دے، جس دارالاسباب کو اللہ نے بنایا۔ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں روزی دیتا آسمان اور زمینوں میں سے۔ تمہیں بنانے والا اور تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ ایک قطرے سے انسان کو بنانے والا اور اس کی ہڈیاں بنانے والا اور اس پر گوشت چڑھانے والا، اس میں روح ڈالنے والا
کون ہے اللہ کے سوا؟ ماں کے پیٹ میں کھلانے پلانے پہ قدرت رکھنے والی ذات اللہ، اور ماں کے پیٹ سے نکال کے دنیا کے پیٹ میں پالنے والا اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کون ہے آسمان سے پانی اتار کے زمین سے تمہارے لیے اناج اگانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور جیسے ظاہر کے بدن کی نشوونما کے لیے اللہ نے دنیا کا ظاہری نظام چلایا ہے، تو انسان کے باطن کی نشوونما کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں سے وحی نازل فرما دی۔ جس طرح بارش کا پانی اتار کے اس کے ذریعے زمین سے اناج اگانے والا اللہ ہے، آسمان سے وحی نازل کرنے والا اور پیغمبر کے ذریعے امت کو سمجھانے والا، اور امت کو اس سے ہدایت جو ملتی ہے یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے بس، اور کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تم اس اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر میں لگ گئے ہو، تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو عبادت میں شریک ٹھہرایا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر کوئی بات نہیں، اگر آپ اللہ کا پیغام لے کر ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور بات بتا رہے ہیں اور دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ کے غیر کی عبادت میں لگ کر آپ کو جھٹلاتے رہتے ہیں، آپ ان کو قیامت کے بارے میں بتلاتے ہیں اور یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کو اپنی رسالت کے بارے میں بتلاتے ہیں اور یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، فقد كذبت رسل من قبل، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور جو ہے وہ عملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی انجام ان اعمال کا، ان کے اس کردار کا اللہ جل شانہ ان کو ان کی بد کردار کی وجہ سے سزا دیں گے۔ ابھی فی الفور اگر سزا نہیں دی جا رہی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسا۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جو کہ پروں والوں ہیں دو دو، تین تین اور چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اضافہ کرتا ہے تخلیق میں یا مخلوق میں، ما یشاء جو اللہ چاہ لیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ جل شانہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کھول دیتے ہیں، فلا ممسک لہا، اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ وما یمسک، اور جس کو روک لیتے ہیں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے بعد کوئی اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، جو بیچنے والا نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمتیں یاد کر لو جو تم پر کی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی بنانے والا اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً جھٹلائے گئے انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ صدق اللہ۔